السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، چند دن قبل یوٹیوب پر ایک چینل معروف رضا خان اور ایک چینل قادری ایجنسی، ان دونوں چینلوں پر ایک مفتی صاحب کے بیان کی کچھ کلپ، کچھ حصہ لگایا گیا اور اس پر اپنے جاہلانہ اور احمقانہ تاثرات پیش کیے گئے۔ ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے ہم مفتی صاحب کی کلپ پر نظر کرتے ہیں۔ کوئی سنی بے نمازی ہوگا تو اس کی بخشش ہے، کوئی اگر داڑھی منڈا ہے ایمان والا ہے تو بخشش ہے، کوئی اگر بے روزے تھا تو اس کی بخشش ہے، کوئی اگر حج فرض ہونے کے بعد نہ کر تب بھی ایمان والا ہے تو بخشش ہے، غیبت کرنے والا تب بھی اس کی بخشش ہے، چغل خور ہے تو اس کی بخشش، زنا کا تو اس کی بخشش، مگر کوئی نبی کا بخشش ہرگز نہیں ہوتی۔ چاہے نماز یہ چل نمازی بنو۔ تو ناظرین کرام، دیکھا آپ نے مفتی صاحب کا بیان۔ حضرات محترم، معروف رضا خان نے یہ کلپ اپنے یوٹیوب پر، اپنے چینل پر لگا کر اور غلط بیانی اور کذب بیانی سے کام لیتے ہوئے مفتی صاحب پر یہ بہتان اور الزام لگایا کہ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تب بھی جنت میں جاؤ گے، روزہ نہیں رکھو گے تب بھی جنت میں جاؤ گے، زکوٰۃ نہیں دو گے تب بھی جنت میں جاؤ گے، حج نہیں کرو گے تب بھی جنت میں جاؤ گے۔ میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ایک مرتبہ مفتی صاحب کی پھر سے کلپ آپ سنیے، اور معروف رضا خان، آپ بھی مفتی صاحب کی عقل اور دانشوری سے پوری ویڈیو سنیے، پوری کلپ سنیے کہ مفتی صاحب نے کہیں سے کہیں تک یہ نہیں فرمایا کہ آپ روزہ نہیں رکھو گے تب بھی جنت میں جاؤ گے، یا آپ روزہ نہ رکھو تب بھی جنت میں جاؤ گے، یا آپ چوری کرو گے یا چوری کرو تب بھی جنت میں جاؤ گے۔ یہ کہیں نہیں کہا، یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا۔ مفتی صاحب نے تو یہ فرمایا کہ اگرچہ کوئی مسلمان خدا نخواستہ، اگرچہ شرط لگائی، اگرچہ کوئی مسلمان ایسا ہو کہ وہ زانی ہے معاذ اللہ، یا شرابی ہے معاذ اللہ، یا سود خور ہے معاذ اللہ، یا چوری کرتا ہے معاذ اللہ، لیکن عقیدے کی بنیاد پر اگر عقیدہ درست ہے تو وہ جنتی ہے، اگرچہ مواخذے کے بعد ہو۔ چونکہ اگر آپ یہ مفتی صاحب کے بیان کی مکمل ویڈیو یا مکمل آپ تقریر سماعت کرتے تو آپ یہ کہنے کی جرات نہیں کرتے، کیونکہ مفتی صاحب کا جو بیان ہے وہ آپ کے پاس کچھ ہی حصہ آیا ہے، اور اس ایک حصے پر آپ نے اپنے تاثرات پیش کر دیے۔ سب سے بڑا تو آپ کا یہ جاہلانہ پن ہے۔ مفتی صاحب کا جو بیان ہے وہ دراصل باب الاعمال یا فضائل اعمال یا مسائل فروعیہ پر نہیں ہے، بلکہ مفتی صاحب کا موضوع سخن رد وہابیہ دیابنا ہے۔ چونکہ دیوبندیوں، وہابیوں، تبلیغیوں کا یہ بہتان سنیوں پر ہے کہ سنی نماز نہیں پڑھتا، سنی روزہ نہیں رکھتا، سنی زکوٰۃ نہیں دیتا، اور وہ نماز، روزے، زکوٰۃ کی دعوت دے کر لوگوں کو الجھاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس پر مفتی صاحب نے یہ جواباً ارشاد فرمایا کہ اگرچہ سنی کتنا ہی گنہگار ہے مگر تعظیم رسول اور عقیدے کی بنیاد پر وہ جنتی ہے، اور وہابی دیوبندی کتنے ہی نمازی و پرہیزگار ہوں لیکن ان کے عقیدہ باطلہ کی بنیاد پر وہ ابدالآباد تک جہنم ہی میں رہیں گے۔
اب آئیے میں آپ کے سامنے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک فتاوی رضویہ شریف سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف 30ویں جلد، کہ ہرگز کوئی گناہ مسلمان کو جنت سے محروم اور کافر کے برابر نہیں کر سکتا۔ اہل سنت کے نزدیک مسلمان کا جنت میں جانا واجب شرعی ہے، اگرچہ مواخذے کے بعد، معاذ اللہ۔ اور فرمایا کہ کافر کا جنت میں جانا محال شرعی ہے کہ وہ کبھی ابدالآباد تک جنت میں نہیں جا سکتا، یعنی ابدالآباد تک جہنم ہی میں رہے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سبحان اللہ۔ گو بے شمار جرم ہو، گو بے عدد گناہ، کچھ غم نہیں جو ہو تم گناہ گار کی طرف، کچھ غم نہیں جو ہو تم گناہ گار کی طرف۔ ناظرین کرام، اگر معروف رضا خان اور اس قسم کے دوسرے مولوی اگر اس بیان پر اپنا اعتراض کرتے ہیں تو دراصل یہ اعتراض صرف مفتی صاحب ہی پر محدود نہیں بلکہ حضور اعلیٰ حضرت تک یہ اعتراض پہنچے گا۔ اور اب میں ان مولویوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کو مفتی صاحب کی یہ تقریر ہضم نہیں ہو پا رہی ہے، کیا وہ اعلیٰ حضرت سرکار کے بارے میں بھی یہی تاثرات پیش کریں گے، یا اعلیٰ حضرت سرکار کے بارے میں بھی کیا یہ اس انداز سے ویڈیو یا آڈیو اپنی شیئر کریں گے؟ چونکہ مفتی صاحب کا بیان میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقتاً اعلیٰ حضرت کے اس فتاوی مبارک کی ترجمانی ہے۔ اکرام، اب قادری ایجنسی والے مولوی جی کی خبر لیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مفتی صاحب کے بیان سے کوئی عاشق رسول تو نہیں بنے گا، البتہ چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، شراب پینے والا اور فاسق و فاجر فلاں فلاں ضرور بن جائے گا۔ اس حوالے سے میں قرآن مقدس کی ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ قرآن مقدس فرما رہا ہے مفہوم آیت مبارکہ کہ ہم نے آپ کو شاہد و مبشر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی تعظیم کرو، اس کے رسول کی توقیر کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو۔ ناظرین اکرام، دیکھیے قرآن مقدس کا انداز بیان کس طرح عمدہ اور کس طرح شاندار ہے کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، بعدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا گیا، اس کے بعد اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ تو مفتی صاحب کا یہ بیان کہ پہلے عاشق رسول بنو نماز بعد میں، پہلے عاشق رسول بنو روزہ بعد میں، پہلے عاشق رسول بنو حج بعد میں، پہلے عاشق رسول بنو زکوٰۃ بعد میں، دراصل یہ قرآن مقدس کی ترجمانی ہے، کیونکہ خود قرآن فرما رہا ہے پہلے نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اس کے بعد اللہ کی عبادت کرنا۔ تو قادری ایجنسی والے مولوی صاحب نے شاید قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ہوگی، اور اگر پڑھی ہے تو پھر سمجھ نہیں پائے ہوں گے۔ اگر یہ سمجھے ہوتے تو اس طرح کی جاہلانہ اور احمقانہ بات نہیں کرتے۔ تو حضرات محترم، ان دونوں مولوی صاحبان اور اس قسم کے ہر ایک مولوی کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی ہوش کی دوا لیجئے اور تعصب کا عینک اتار کر بیانات کو مکمل طور پر سماعت کیجئے، مکمل بیان سماعت کیجئے، اس کے بعد اپنی تحقیق کیجئے، بزرگوں کے مبارک فتاوے کو پڑھیے، اس کے بعد تول مول کر پھر بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔